سامعین کرام، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بحر شریعت اور طریقت کے تیراک اور رموز حقیقت کے شناسہ تھے۔ پورا عالم آپ کے محاسن اوصاف سے بخوبی واقف ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت بزرگ تھیں اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ ایک دفعہ 2 آدمیوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک شخص آ کر وہ صندوق لے گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوسرے شخص نے آ کر صندوق طلب کیا تو آپ نے کہا، میں تمہارے ساتھی کو وہ صندوق دے چکا ہوں۔ اس نے کہا، جب ہم دونوں نے ساتھ رکھوایا تھا تو پھر آپ نے میری موجودگی کے بغیر اس کو وہ کیسے دے دیا؟ اس جملے سے آپ کی والدہ کو بہت ندامت ہوئی، لیکن اسی وقت حضرت امام شافعی تشریف لے آئے اور والدہ کی کیفیت معلوم کر کے اس شخص سے کہا، تمہارا صندوق موجود ہے لیکن تم تنہا کیسے آ گئے؟ اپنے ساتھی کو ہمراہ کیوں نہیں لائے؟ پہلے اپنے ساتھی کو لے کر آؤ۔ یہ جواب سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی میں کسی بات پر تکرار ہو گئی تو زبیدہ نے کہا، تم جہنمی ہو، اور ہارون رشید نے کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے، کہہ کر بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے جب جدائی کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی تو تمام علماء کو بلا کر پوچھا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں، لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ امام شافعی بھی کم سنی کے باوجود ان علماء کے ساتھ موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو اس کا جواب میں دے دوں، اور اجازت کے بعد خلیفہ سے پوچھا کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی؟ خلیفہ نے کہا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، تم تخت سے نیچے آ جاؤ کیونکہ علماء کا مرتبہ تم سے بہت بلند ہے۔ چنانچہ اس نے نیچے آ کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا۔ پھر آپ سے سوال کیا کہ کیا تمہیں کبھی ایسا موقع بھی ملا ہے کہ تم گناہ پر قادر ہونے کے باوجود محض خوف الہی سے گناہ سے باز آ جاؤ؟ اس نے قسمیہ عرض کی کہ ایسے مواقع بہت آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم جنتی ہو، اور جب علماء نے اس کی حجت طلب کی تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قصیدہ گناہ کے بعد جو شخص خوف خدا سے گناہ سے رک گیا ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جواب سن کر تمام علماء نے داد دیتے ہوئے کہا کہ جس کا کم سنی میں یہ عالم ہو تو خدا جانے جوانی میں اس کے کیا مراتب ہوں گے۔ عالم نزا میں آپ نے وصیت نامہ تحریر کر دیا تھا اور زبانی بھی لوگوں سے کہہ دیا کہ فلاں شخص سے کہہ دینا کہ وہ شخص مجھ کو غسل دے۔ لیکن وفات کے بہت عرصے بعد وہ شخص مصر سے واپس آیا تو لوگوں نے وصیت نامہ اور زبانی وصیت اس تک پہنچا دی۔ چنانچہ وصیت نامے میں تحریر تھا کہ میں 70,000 کا مقروض ہوں۔ یہ پڑھ کر اس شخص نے قرض ادا کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ غسل سے آپ کی یہی مراد تھی۔ رفیع بن سلمان نے امام صاحب کے انتقال کے بعد خواب دیکھا اور ان سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمانے لگے کہ سونے کی کرسی پر بٹھا کر موتی نجات دیے گئے اور اپنی رحمت بے کران سے مجھے نوازا گیا۔